بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری آنے والی تمام ویڈیو حمزات پر تھی، ٹھیک ہے، اور آنے والی تمام ویڈیو بھی حمزات پر ہے کیونکہ آپ لوگوں کی فرمائش پر حمزات کی ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے۔ ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کی مدد کرنا، دکھی اور پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے، نہیں بلکہ ان کی پریشانیوں کو بڑھانا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہمارا کسی مذہب سے یا کسی مذہب کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ آج حضرات کے 6ویں ویڈیو پوسٹ کی جائے گی۔ آج جو میں آپ کو حمزات کا عمل بتانے جا رہی ہوں، یہ حضرات حمزات اور تسخیر حمزات 21 یوم کا عمل ہے۔ یہ آپ جو بھی عمل ہے یہ کریں گے۔ اب جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ عمل 21 یوم تک آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کسی عمدہ جگہ پر، مطلب کہ صاف ستھرے کمرے میں بیٹھ جانا ہے، یا بالکل وہاں پر خاموشی ہو، تنہائی ہو، ایسے کمرے میں آپ نے بیٹھ جانا ہے اور قبلہ رخ منہ کر کے معطر ہو کے بیٹھ جانا ہے، یعنی خوشبو لگا کے اچھی طرح خوشبو میں ڈوب کے آپ نے بیٹھنا ہے۔ اپنے پیچھے سرسوں کا تیل کا نیا چراغ، جس سے پہلے استعمال نہ کیا گیا ہو، نہ آگ اس کے اندر جلائی گئی ہو، وہ چراغ آپ نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیا چراغ جس کو کوڑا چراغ بھی کہتے ہیں اور نیا چراغ بھی کہتے ہیں، ایسا چراغ جس کو کبھی مطلب کہ آپ نے یوز نہ کیا ہو، استعمال نہ کیا ہو، نہ ہی اس کو پانی لگا ہو۔ اکثر دفعہ جب بھی ہم چراغ لاتے ہیں تو پہلے اس کو پانی مطلب کہ لگاتے ہیں تاکہ چراغ کبھی ٹوٹے نہ۔ آپ نے کوڑا چراغ لینا ہے اور وہی استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کوڑا چراغ لے کر اپنی اس کے اندر سرسوں کا تیل ڈال کر آپ نے اپنے بیک سائڈ پہ یا پچھلی سائڈ پر آپ نے رکھ لینا ہے وہاں پر، اور پاک صاف کمرہ ہونا چاہیے۔ جو میں نے اگربتی آپ کو بتائی تھی، اگربتی کا طریقہ میں نے پہلے بھی پوسٹ کیا ہے، تو اس ویڈیو کے ساتھ بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گی، تو وہ اگربتی آپ بنا لیجئے گا۔ اگربتی کا استعمال کیجئے گا، اس کا سفوف ضرور مطلب کہ پہلے کمرے میں جلا لیجئے گا تاکہ خوشبو اور زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اپنے پیچھے لازماً جو ہے سرسوں کے تیل کا چراغ روشن کر لیجئے گا، سائے کی گردن پر ٹکٹکی باندھ کر۔ جب آپ سرسوں کا چراغ کمرے کے اندر بغیر لائٹ کے آن کریں گے تو ایک سایہ آپ کا آگے ہوگا، تو اس کی گردن کے اوپر ٹکٹکی باندھ کر آپ نے اول آخر 100 مرتبہ، ٹھیک ہے، آپ نے مندرجہ ذیل درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا ہے 100 مرتبہ شروع میں، اور اس کے بعد یہ جو عزائم یا یہ جو آیات میں آپ کو بتا رہی ہوں پھر آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ ہے، مطلب کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بس یہ جو ہے آپ نے 360 مرتبہ پڑھ کر بغیر کلام کیے سو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صبح 10 بجے دھوپ میں کھڑے ہو کر سائے پہ نظر جما کر اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، درمیان میں 41 بار اسم یا لطیف پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھیں، حمزات نظر آئے گا۔ 21 دن کا عمل ہے، انشاءاللہ یقیناً کامیابی ہوگی۔ 21 دن کے اندر آپ کو ضرور حمزات نظر آئے گا۔ دوبارہ سے آپ ایک دفعہ پھر سن لیں، 100 مرتبہ اول مطلب کہ آخر اور اول 100 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے،
ٹھیک ہے. اور اس کے درمیان جب آپ عمل کے لیے بیٹھے تو آپ نے 360 مرتبہ بغیر کسی سے مطلب کہ بات کیے ہوئے 360 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آپ نے 360 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے بغیر کلام کیے ہوئے سو جانا ہے. اور جب صبح ہوا کرے گی تو صبح پورے 10 بجے روشنی سورج جو نکل آتا ہے پورے 10 بجے آپ نے کیا کرنا ہے، سورج کے نکلنے کے بعد آپ نے اپنا جو عمل ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، سورج جیسے سورج کی روشنی اور آپ کا سایہ نظر آنے لگ پڑے، آپ نے اپنے سورج کے سامنے جب آپ کا سایہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ ادھر میرا سایہ واضح نظر آ رہا ہے، وہاں پر نظر اس کی گردن پر جما کے ٹھیک ہے اول آخر پھر دروشی پڑھنا ہے، یعنی کہ شروع اور آخر میں پھر دروشی پڑھنا ہے. اور درمیان میں آپ نے 41 مرتبہ یا لطیف پڑھ کے آسمان کی طرف دیکھیں. ٹھیک ہے نا، یا لطیف پڑھ کے نا آسمان کی طرف دیکھنا ہے تو حمزاد آپ کو اڑتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا، یا حمزاد کا چہرہ آپ کو نظر آئے گا، وہ آپ سے آسمان سے باتیں کرے گا. ٹھیک ہے. آپ نے 21 دن کرنا ہے انشاءاللہ. 21ویں دن کو حمزاد آپ کو آسمان پہ نظر آئے گا اڑتا ہوا. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ وعدہ قرار کر لے، اور جیسے ہی آپ بات اس سے کرنا چاہتے ہیں یا وعدہ قرار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی لازمن کر لے. اور خوشبو سے آپ مطلب کہ خوشبو لگانا کبھی بھی نہیں آپ نے بولنا، خوشبو بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور جب بھی رات کو آپ نے عمل کرنا ہے نا تو جب آپ نے پاک صاف ہو کر بیٹھ جانا ہے، کمرہ پاک صاف کر لینا، تو پہلے اس کو جو میں نے اگربتی آپ کو بنانی سکھائی ہے اس کی پہلے اچھی طرح کمرے میں دھوئی دے دینی ہے، اور خود بھی اچھی طرح پاک صاف ہو کے خوشبو لگا کے اپنے بیٹھ جانا ہے. تو انشاءاللہ جیسے آپ چاہیں گے ویسے آپ مراد پائیں گے. تو صبح کے 10 بجے کے بعد کا بھی عمل میں نے آپ کو تفصیلاً بتا دیا ہے، 2 مرتبہ بتا دیا ہے، تو وہ بھی آپ لازمن کر لیجیے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اسی ویڈیو میں اگربتی کا بھی جو ہے طریقہ شیئر کر دوں گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو کمنٹس باکس میں شیئر کیجیے گا. اچھی باتیں کمنٹس باکس میں کریں، کیونکہ بری بات کمنٹس باکس میں یا میرا نمبر مانگنا یا اس طرح کرنا یہ بہت بری بات ہے. پلیز اس سے اجتناب کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تو شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں. تو میں نے پہلے حادثات کی جنات بری مقلات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے، کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے. وہ مقناطیسی کاجل تھا. اگر آپ وہ لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ، ہتھیلی پہ، انگوٹھے پہ، انگوٹھی کے ناخن پہ اور انڈے پہ، تو آپ دیکھیے گا کہ حادثات کا نزول کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا، اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی. عام اگربتی بھی کام کرتی ہے، لیکن جو اگربتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی. اس سے حاضرات مقلات پری جن حمزات مقناطیس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس طرح جیسے ہی وہ جلے گی، جس سے خوشبو اپنی پھیلائے گی تو ان کا نزول جلدی ہوگا. اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو اگربتی ہے وہ بتا دوں، آپ وہ بنانا سیکھ لیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ ادو، عنبر، مشک، زعفران کے بخورے جلائیں. بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی، ٹھیک ہے نا، یا جیسے سفوف ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو وہ جلائیں یا اس قسم کی اگربتیاں جلائیں، ان کی اگربتیاں بنائیں اور پھر جلائیں. اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے. غریب انسان، غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ بھر کر روٹی تک نصیب ہوتی، وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائی اور کیسے جلائے؟ اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لے، کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لے. یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے اتنی مہنگی یہ مشک اور زعفران اور یہ عنبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائے.
अंबर, मुश्क, ज़ाफ़रान इतने महंगे हैं कि हजारों के भी आप लेकर आए तब भी कम है। इनकी खुशबू के आगे जो मैं आपको अगरबत्ती या जो मैं आपको सफूर बताऊंगी कोई हैसियत नहीं रखता। इंतहाई बुलंद और बाला है, ये बहुत छोटे हैं। मुश्क, ज़ाफ़रान और दूसरे अंबर इससे को कहीं बुलंद है और कहीं बरकत वाला है। आप वो वाली अगरबत्ती, वो वाला सफूर बनाए, इंशाल्लाह आप हाजरात जिन्नात करीम को आराम से अपने पास बुला सकेंगे। काबू ना करें, दोस्ती कर लें, चाहत जैसी बरतेंगे वैसा सच मुस्कुराहट आपको सिला मिलेगा। तो आपको आज मैं एक ऐसी अगरबत्ती पेश करने जा रही हूँ जो जिनकी चीजें भी बहुत सस्ती और खुशबूदार होंगी। ठीक है। तो इन अज्जा को आपने क्या करना है, कूट कर थोड़ा थोड़ा सा जलाएं। जैसे थोड़े से कोयले आप दहका लें, ठीक है, बस उनके ऊपर थोड़ा सा ये सफूफ डालें तो आपका पूरा कमरा, अगरबत्ती तो क्या अहमियत रखती है, ये पूरा कमरा महका देगी। ठीक है, जो भी आपको सफूफ बताया जाएगा। आपने क्या करना है, जब भी हाजरात करवाने हो ना, वो काजल आप बना लें, हाजरात की अगरबत्ती बना लें। इसके बाद मैं आखिरी वीडियो बनाऊंगी और वो होगी हाजरात का जो होगा एक तावीज होगा, वो आपको बताऊंगी। वो अपने ऑनलाइन वीडियो पे भी चल रहा होगा, तो वो आपको बताऊंगी। वो आपने लेना है और उसको आपने चलाना है। तो हाजरात का नजूर अगरबत्ती जला लीजिएगा, स्याह काजल बच्चा पास बिठा लीजिएगा। ये खुद करना है तो मगरिब असर के दरमियान आप बैठ जाइएगा और स्याही बना लीजिएगा, अगरबत्ती का ये सफूफ ले आइएगा और वो एक तावीज है, वो वीडियो में पोस्ट कर दूंगी, तो वो आप ले लीजिएगा। तो वो आपने लाजमन इस्तेमाल करना है। जी तो जनाब, मैं अब आपको अगरबत्ती का ये बताने जा रही हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, जब आप जैसे ही आपने अमल शुरू करना है, थोड़े से 2 कोयले जला के एक बर्तन में रख के कोयले जलाने, कोयलों के ऊपर अगरबत्ती का ये थोड़ा सा सफूफ सुलगाना है, तो इतना ही काफी है। कमरा खुशबू से मुअत्तल हो जाएगा। या थोड़ा सा इस अज्जा को जलाएं, जैसा आपका दिल चाहे इस्तेमाल करें। इन अज्जा की खुशबू से दूर दूर से हाजरात और रूहें, मकलार और जिन, परी, हमजाद, मकनातीस की तरह दीवाना वार कीजिए आएंगे। वो इस खुशबू के दीवाने हैं। अगर सच पूछा जाए तो ये मकलात को हासिल करने और परी को हासिल करने और जो होते हैं हाजरात को हासिल करने का हैरत अंगेज नायाब जो खुशबू का जो ये अमल है, कमाल का है। ठीक है ना, ये आपने लाजमन बनाना है। कोई भाई अगर करना चाहता है, बहन करनी चाहती है, अमलाद की दुनिया में आना चाहती है, तो ये सफूफ कभी ना भूलिएगा। आपने क्या करना है, फार्मूला में आपको बताती जाती हूँ, ये नुस्खा में आपको बताती जाती हूँ। एक बरहम रोटी 1 तोला, नंबर 1। नंबर 2 बालचर 1 तोला, नंबर 3 गुलाब के फूल 1 तोला, नंबर 4 कपूर 1 तोला, दीवार का बरादा 1 तोला, मुश्क दाना 1 तोला, सफेद संदे का बरादा 1 तोला, नंबर 8 नागर मूथा, क्या नागर मूथा 1 तोला, नंबर आ जाता है अब 14 जायफल 1 तोला, 15 4 तोला। कुल अज्जा मिलाकर 22 हो गए। आप दोबारा से मेरी वीडियो को काउंट कर लीजिएगा। आपको दोबारा मैं बता देती हूँ, सिर्फ आपकी खातिर। आप अगर मेहनत करते हैं तो मैं कहती हूँ आपकी मेहनत रायगा ना जाए। दोबारा सुन लें। नंबर 1 बाहम बूटी 1 तोला, नंबर 2 बालचर 1 तोला, नंबर 3 गुलाब के फूल 1 तोला, नंबर 4 कपूर 1 तोला, नंबर 5 दीवाना का बुरादा 1 तोला, नंबर 6 मुश्क दाना 1 तोला, नंबर 7 सफेद संदल का बुरादा 1 तोला, नंबर 8 नागर मोथा 1 तोला, जायफल नंबर कहाँ थी, हाँ जी, मतलब थोड़ा सा यहाँ से एक और लाइन आती है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ। आपने की चीजें जो सी है, नागर मोथा 1 तोला, नंबर आ जाता है 9, राल 1 तोला, नंबर 10 असघन बाल,
दोबारा सुन लें। नंबर 10 वाला है असघन बाल 1 तोला। नंबर 11 गुगुल 1 तोला। नंबर जो 12 है लुबान 1 तोला। नंबर 13 है दालचीनी 1 तोला। नंबर 14 है जायफल 1 तोला। नंबर 5 जावित्री 1 तोला। नंबर 6 सॉरी मेरी काउंटिंग में गलती फिर आ गई है, तो नंबर ये जायफल जिनसे 15 1 तोला। 16 तेजपात 1 तोला और 17 छोटी इलायची 1 तोला। 18 पंटरी एक खुशबूदार घास होगी, उसका नाम होगा पंटरी, ठीक है, 1 तोला। 19 अगर खुशबूदार लकड़ी, उसका नाम होगा अगर, खुशबूदार लकड़ी होगी 1 तोला। 20 जरनब एक खुशबूदार घास का ही नाम है 1 तोला। और 21 चौंसा खम्स 1 तोला और 22 छह सजीला 1 तोला। अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको लिख कर आपको वीडियो के साथ भी शेयर कर दूं, ताकि मुझसे अगर कोई गलती हो गई है बोलने में, क्योंकि ये मेरे वालिद साहब ने मुझे लिख कर दी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपको भी बता देती हूँ। मुझसे मैंने बहुत कोशिश करके ली है, तो मुझसे भी कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप खुद भी इसको बनाने के लिए मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी, तो चलती होगी वीडियो तो इसमें आपको बता दूंगी, तो इंशाल्लाह आप तक ये भी पहुंच जाएगी, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। उसमें बकायदा नाम लिखे होंगे, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही, अगर कोई चीज नहीं मिल रही, तो एक पंसारी से नहीं मिलेगी तो दूसरे पंसारी से मिल जाएगी। आप कोशिश कीजिएगा 1-2 पंसारी से मिलजुल कर, तो जितनी भी चीजें मिलती हैं कोई चीज की कमी ना हो, तो अच्छा मुकम्मल 22 होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। मैं कोशिश करूंगी वीडियो में भी इसको चला दूं पेपर को, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और एक और बात, आदाब हज़रात को कभी ना भूलें, वो सबसे आला है, बुलंद है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआ में याद रखिएगा। अगरबत्ती बाकमाल है, आप एक दफा बना लें, आपको दोबारा फिर बनाने खुद ब खुद आ जाएगी। इसी के साथ इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप बआसानी देख सकें। शुक्रिया। मैं अंधेरों में हूँ, तू सहर कर, इन दुआओं में ऐसा असर दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे।